للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، الحمدللہ سورہ المومنون کی سلسلہ وار تفہیم کرتے ہوئے ہم آیت نمبر 50 پر مضمون کا اختتام کیا تھا۔ آج 51 سے لے کے اور 56 تک میں نے تلاوت کی۔ یہ چوتھا رکوع ہے جس میں تسلسل کے ساتھ جو دعوتیں رد ہوئی پیغمبروں کی، ان کی قوموں نے ان کے انجام کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب بات پھرتی ہے اس طرف، یعنی تاریخ کا ایک نقشہ قرآن نے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو آثار کائنات سے تمہیں شہادتیں لیں، تمہاری اپنی جانوں سے شہادتیں لیں، تمہارے جسم سے شہادتیں لیں، نسل انسانی کی تاریخ بھی ہم نے نوح سے لے کے اور ہود علیہ السلام تک تمہارے سامنے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمہارے سامنے، یعنی ما قبل تاریخ سے لے کے اور سن 625 تک کی تاریخ بیان کر دی قرآن۔ اب تمہارے سامنے ایک تو مجموعی طور پر سارے رسولوں کی دعوت آتی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دعوت شروع ہو رہا ہے، لہذا بات کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ توحید، خدا کے سامنے حاضری کا تصور، شرک سے اجتناب، یہ تین بنیادی عقیدے سارے پیغمبر بیان کرتے ہوئے آئے۔ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا افلا تتقون۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی یہی پیغام لائے، جناب عیسیٰ بھی یہی پیغام لائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، گویا یہ بات نہیں سارے رسولوں کا کوئی جلسہ کیا اللہ نے، سارے رسولوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پیغام دیا، بلکہ بنیادی بات ہے کیونکہ جس طرح سارے رسولوں کو توحید، آخرت، خدا خوف اور شرک سے علیحدگی کا منشور دیا ہے، اسی طرح معاملات میں بھی اللہ نے ایک ہی منشور دیا سب کو،
اور وہ دو لکاتی ہے. یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو. اور یاد رکھو انی بما تعملون علیم، جو کام تم کر رہے ہو وہ اللہ کے علم ہے. ہمیں کسی مخبر کی رپورٹ کی ضرورت نہیں، کسی کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں. ہر ذی حیات ہی نہیں بلکہ ہر ذرہ وجود ہماری نگاہ میں، اور اگر ہماری نگاہ میں نہ ہو تو قائم ہی نہیں رہ سکتا، پنپ ہی نہیں سکتا. اس کا وجود جو ہے، کوئی بھی شے ہو، وہ ایک غذا چاہتی ہے. طب کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں قوت لا یموت بھی کہتے ہیں، اور بدل ما یتحلل بھی کہتے ہیں. میں نے یہ ہاتھ یوں اٹھایا تو اس ہاتھ کو یوں اٹھانے میں میرے جسم سے کوئی شے خرچ ہوئی ہے. اگر یہ شے واپس میرے جسم میں نہیں آئے گی تو یہ ہاتھ دوبارہ ایسے اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. لہذا جو شے تحلیل ہو رہی ہے اس کا بدل فراہم ہونا لازم ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بدل کون ہے جو ہمیں فراہم کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑی مرغن غذائیں کھا لی، بڑے مرغے کھا لیے، بڑا گھی پی لیا، مکھن کھا لیا تو پل رہے. آپ سے زیادہ وہ جسے کچھ بھی میسر نہیں، پیاس سے سوکھی روٹی کھاتا ہے، اوپر سے ایک لوٹا پانی کا پی لیتا ہے تو ایک گلاس پیتے ہیں، اور ڈاکٹری اور طب کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو، آدھا گھنٹہ پہلے، کھانا کھانے کے درمیان نہ پیو، آخر میں نہ پیو، 2 گھنٹے بعد پیو، نہیں بیمار ہو جاؤ. لیکن وہاں اس کا حال یہ ہے کہ نہ وہ پہلے کو دیکھتا ہے نہ بعد کو دیکھتا ہے. سوکھی روٹی پیاز سے کھائیے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے چھوڑا نہیں سکتے. میں نے ایک مزدور کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر پڑتی ہے، ذہن میں محفوظ رہتی. میں مطلب ایک بہت چڑھائی پر تھا ریلوے روڈ پر، وہ بڑا سامان ٹھیلے پر لادے ہوئے، بڑا سرخ و سفید، یعنی اس کے گالوں سے پتہ لگتا ہے بڑا کندھائی انار ہے. وہ نیچے سے وہ ریلا کھینچتا ہوا آتا تھا جس میں منو بوریاں لدی ہوئی ہیں. میں مطلب کے سامنے لا کے وہ ریلا رکھتا تھا. میں مجھ سے پوچھتا تھا بڑے صاحب پانی ہے؟ وہی ہے. تو پہلے دن تو میں اسے گلاس میں دیا تو اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا. پھر اس کے بعد میں نے ہمیشہ سے لوٹے میں پانی دیا، جسے وضو کرتا تھا وہ لوٹا بھر کے میں اس کو دے دیتا تھا، اور وہ لوٹے ہی سے منہ لگا کے پورا اسے رکھ کے 2-4 دفعہ بازو ایسے ایسے کرتا تھا. ایسے پہلوان کو ایک لوٹا دودھ مل گیا، پسینے سے شراب ہو، اور پھر لے کے چل پڑتا تھا. اور میں اپنی ساری حکمت پر غور کرتا رہتا تھا کہ پسینہ آیا ہوا ہو، محنت کی ہوئی ہو، مشقت کی ہوئی ہو تو پانی پینے سے بندہ سرد گرم ہو جاتا. یہ نہیں ہو رہا سرد گرم، کیونکہ وہ اس کی قوت اس پانی سے فراہم کر رہے. اور یہ ظاہر وہی سوکھی روٹی ملتی ہوگی، پیاس سے روٹی کھاتا ہوگا. مثال صرف اس لیے دی کہ جس کو وہ جو دے رہے ہیں اس کے ذریعے اس کے جسم میں سارے تغیرات کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور آپ کو ساری سہولتیں حاصل ہیں.
آدھے گھنٹے کو بجلی بند ہو گیا، ہوش خراب ہو جاتے. حالانکہ میرے خیال میں یہاں کم از کم 8 آدمی ہیں، 10 آدمی ایسے بیٹھے کہ بجلی جن کے سامنے آئی، ان میں خود بھی ایک ہوں.